نہیں، کسی نیک بندے نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میں لوگوں کو کچھ دیتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں نفع نقصان ہے۔ پیر نصیر الدین مرحوم ہو گئے بیچارے، ان کا اپنی گدی سے جھگڑا ہی یہی تھا۔ وہ میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے، ان کے والد ناراض، چچا ناراض، ساری گدی ناراض، بلکہ بریلویوں نے ساروں نے ان کو کہا گمراہ ہو گیا، باپ دادا کا طریقہ چھوڑ گیا۔ اس کا یہی جھگڑا تھا کہ استعانت جو ہے نا، مدد مانگنی، یہ اللہ کے سوا قطعاً نہیں اس کی گنجائش۔ باقی مسئلے بریلویوں کے میں مانتا ہوں، میں بھی بریلوی میں پکا، مگر یہ جو نا کہ ولیوں سے مانگو، مدد مانگو، بالکل غلط۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر انہوں نے کتابیں لکھی، مسئلہ استعانت بہت زبردست۔ اب انہوں نے ایک مثال جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی نا، وہی بیان کر۔ اب تک یہ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، اور یہ اللہ کو قیدی بنا دیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا جو اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مدد مانگتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت لمبا چوڑا دریا ہو، ٹھاٹھے مار رہا ہو، اس کے کنارے ایک درخت اگا ہوا ہو، درخت کا ایک ٹہنا دریا میں گیا ہوا ہو، اس کے ساتھ رسا لٹک رہا ہو، اور ایک آدمی جو نا وہ جکڑا ہوا ہاتھ پاؤں کے ساتھ رسے کے ساتھ لٹکایا ہوا ہو، ادھر بادشاہ سلامت اپنے تخت پر دریا کے کنارے بیٹھا ہو، اس کے فوجیں کھڑی ہوں، اور اس کے پاس بے اندازہ تیر ہوں سپاہیوں کے پاس، وہ حکم دے اور اس قیدی کو وہ مارے جا رہے ہوں، قیدی اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے، تو جو اس بادشاہ کو جو با اختیار ہے چھوڑ کر اس بندے ہوئے قیدی سے مانگتا، جتنا احمق وہ ہے اتنا ہی وہ بندہ جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگ، مخلوق کیا دے گی؟ وہ تو آپ قیدی ہے، جو تیر اللہ دکھوں اور مصیبتوں کا چاہے چلاتا ہے، نبی بھی جیتتے ہیں، رسول بھی بہت ہیں۔ یہ مثال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے دی، یہ پیر صاحب نے دہرا دیا۔ اب سب بولتے پھرتے بریلوی توبہ توبہ توبہ، ولیوں کو بنا دیا کہ وہ جکڑے ہوئے، وہ تو بے بس ہونے کی مثال، اللہ کے سامنے سب آج میں بے بس ہیں۔ یہی بات کہ آپ نے پڑھی نا کہ حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ اگر میرے بس میں ہوتا کوئی نفع نقصان تو مجھے تکلیفیں کیوں آتی؟ کبھی سر مبارک زخمی ہو گیا، دندان شہید ہو گیا، کبھی بیٹے فوت ہو گیا تو میں یہ ہو رہا ہوں، میں سارے جان کے نفع نہ کما لیتا۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کسی نیک بندے نے نہیں کہا، یہ لوگوں نے ٹھگوں نے نا قاموس الکتاب اللہ۔ تو صاحب اس نے ماخذ اپنے انگریزی میں تو کن کتابوں سے لیا؟ اتنی کتاب زبردست بنائی ہے، تلفظ بھی بتائے ہیں، لفظ بتائیں کہاں سے نکلے ہیں، زمین میں لکھے۔ اللہ اکبر۔ نو 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 نہیں، اردو میں بڑا دن عنوان لکھ کر نا اس پر یہ لکھا، یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں۔ 3ری صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہلے پیر روما میں اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ اس وقت کے غیر مسیحی تہوار جشن ذوحل کو جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا پسے پش ڈال کر اس کی جگہ خداوند مسیح کی سالگرہ منائی گئی۔ اس طرح جعلی بدعتیں چل پڑتی۔ اور اس میں دیکھو نا یہ بھی لکھا، یہ کرسمس ٹری کا بڑا بتاتے ہیں نا کہ ایک درخت بناتے ہیں۔ دیکھو اگرچہ بعض رسومات جو مسیحی نہیں تھیں کرسمس سے منسوب کی گئی ہیں، تاہم اب انہوں نے بھی مسیحی رنگ اپنا لیا ہے۔ مثلا کرسمس ٹری، کرسمس کا درخت، اب اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف اشارہ کرتا اور اس کی نعمتوں کی یاد دہانی کراتا۔ کہتا ہے یہ بھی کوئی عیسائیوں کا نہیں، غیر قوموں سے لے کر ایک درخت بنا لیا اور اس کا نام کرسمس ٹری رکھ گئی۔ ہاں، اب ہمارے یہاں بھی کوئی بیری ہے، یہ کوئی یہاں بس جا رہے ہیں لوگ، وہاں چراغ جل رہے ہیں، موم بتیاں جل رہی ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں۔ یہاں شہر میں شروع ہو گیا، بڑا دربار بنتا جاتا، کہ اللہ بنا ہوا ہے، درختوں کی ٹہنیاں، فوٹو تقسیم ہو رہے ہیں سارے۔ اب سوال نیکی کسی نے نہیں کرنی، الٹا پوجا شروع ہو جائے گی اس طرح۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ لوگ اس درخت کے نیچے جا کر نماز پڑھنے لگے جہاں حضور نے بیعت لی تھی، بیعت رضوان، حالانکہ وہ قرآن میں اس درخت کا ذکر تھا، اور کوئی برا کام نہیں کرے، صرف نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے دیکھا یہ نماز پڑھنے لگیں گے، پھر اس کے پتے کھانے لگیں گے، پھر عورتیں کہیں گی حمل ہونے کے لیے
باؤ سلطان کے جا کر بیر کھاتی ہیں، یہ بھی کام شروع کٹوا دیا اور ایسا گم کیا کہ بعد میں لوگ ڈھونڈتے رہے کہ وہ ہوتا کہاں تھا، یہ بھی نہیں پتا چلتا، ختم کر کے رکھ دیا حضور کے زمانے کا درخت، قرآن میں ذکر اس کا۔ اللہ نہیں، ان کے غلط دنوں پر مبارکباد ان کو دینا، یہ تحفہ دینا، یہ تو ہمارے کفر لکھا بیٹا۔ ایسے مشرکانہ جو ہیں ان کی عیدیں وغیرہ کوئی ان میں نہیں ہمیں دلچسپی دینی۔ اس کی بجائے ویسے کوئی عیسائی یا کوئی ہمارے پاس رہتا ہے کہ اس کا مر گیا، ٹھیک ہے، ہم افسوس کے لیے اس کے پاس چلے جائیں، یا بیمار ہے اس کی خبر لیں، وہ نیکی ہے، وہ یاد وغیرہ دین ہے، مگر ان کے یہ مشرکانہ جو ہے طریقے، ان میں کیا ہمیں ساتھ دینا نہیں۔